اوقات عورتیں اپنی اوقات پر اتر آتی ہیں، خصوصاً جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان میں یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ بعض لڑکوں میں بھی یہ کمیاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں، خواہ ان دونوں میں سے جو بھی ہوں، مرد ہوں یا عورت، لڑکے ہوں یا لڑکیاں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک بار نہیں کئی بار کئی طریقے سے ان چیزوں کو آزمایا، مگر سب کے سب ناکام رہا، سب کے سب فیل ہو گئے۔ پہلے میں نے ان دو زندگیوں کو ایک لکیر سے تعبیر کیا، یعنی کہ دو لکیریں کھینچی، ایک بالکل سیدھی دوسری ٹیڑھی۔ اب دونوں کو ایڈجسٹ کرنا چاہا تو پوری کوشش کے باوجود نہیں ہو پایا۔ دوسرا، ایک مٹھی غلہ اٹھایا، اناج، تو دیکھا کہ مٹھی کے اندر صحیح طریقے سے جو آ گیا وہ بالکل محفوظ رہا، سیف محسوس کیا۔ جو ایڈجسٹ نہیں ہوا وہ گرتا اور بکھرتا چلا گیا۔ تیسرا، گھاس کاٹتے ہوئے بچوں کو دیکھا کہ جب وہ گھاس کاٹ لیتے تو اس کو جب وہ باندھنا چاہتے تو بڑے حساب سے، بڑی ایڈجسٹنگ کے ساتھ ان کو بوجھ کے اندر لاتے، رسی کے اندر لاتے اور ان کو باندھتے۔ اگر سب کے سب ایک ساتھ صحیح ڈھنگ سے ایڈجسٹ ہو گئی تو بخیر، بہت بہتر، ورنہ اگر گڑبڑ ہو گئی تو ہزاروں کوششوں کے باوجود وہ اور سدھر نہیں پاتا، یعنی رسی کے اندر نہیں آ پاتی۔ اسی طریقے سے بوری کے اندر اناج ڈالتے ہوئے میں نے دیکھا کہ جتنا بوری کے اندر آنا تھا آ جائے اور منہ کو بند کر دیا جائے۔ غور سے سنیے گا، منہ کو بند کر دیا جائے۔ منہ کو بند ہونا بہت ضروری ہے۔ منہ بند ہو گیا، منہ بندھ گیا، باندھ دیا گیا منہ کو، تو اور کوئی دقت نہیں، ورنہ اگر آپے سے باہر آ گیا، اوور ہو گیا تو وہ برباد ہوگا ہی۔ سیفٹی رہنا ناممکن ہے، اسمبھو ہے۔ اسی جگہ سے ایک بات اور بھی بڑی قیمتی آ گئی، وہ یہ کہ اگر بوری کے اندر اوور لوڈ ہوگا تو وہ برباد ہوگا ہی۔ اب اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ چاہے کسی پر بھی ہو، اوور لوڈ نہ کریں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، بیوی ہو یا شوہر، بھائی ہو یا بہن، داماد ہو یا بہو، نوکر یا ملازم ہو یا مالک اور گرہست، امیر ہوں یا مامور، استاد ہوں یا شاگرد، گرو ہوں یا چیلا، اوور لوڈ ہونے پر نقصان کا باعث ہی ہو سکتا ہے، بربادی کا منہ دیکھنا ہی پڑ سکتا ہے، نہ کہ اچھائی اور بھلائی کا منہ۔ اس لیے اس چیز میں ہمیشہ احتیاط برتیں، ہمیشہ محتاط رہیں، مد نظر رکھیں اس چیز کو، بہتر ہوگا، خیر ہوگی، شر سے محفوظت نصیب ہوگی۔ پہلے کیف میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، بتا یہ رہا تھا کہ دونوں طرف سے درست ہونا، ایڈجسٹ ہونا بے حد ضروری ہے۔ دونوں طرف سے برابری ہونا اور ایڈجسٹنگ ہونا بے حد ضروری ہے، سخت ضروری ہے، اشد ضروری ہے، ہر حال میں ضروری ہے، ایک دم ضروری ہے، ایک دم ضروری ہے، یقیناً ضروری ہے۔ سن لیجیے گا، ٹیوب ویل چاہے کتنوں پانی دیتا ہو، اگر لوٹا صحیح نہیں ہے، بالٹی صحیح نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ بارش کتنوں موسلادھار ہو رہی ہو، زمین ٹیلا نما، جزیرہ نما یا بنجر ہو تو کچھ حاصل نہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، کھیت اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ کپڑا کتنوں مہنگا ہو، قیمتی ہو، خوبصورت ہو، اگر ایڈجسٹنگ صحیح نہیں تو بیکار ہے۔ میک اپ کتنوں لاکھوں یا کروڑوں روپے کے ہوں، اگر مکھڑا درست نہیں، روپ صحیح نہیں تو سب بیکار ہے۔ بچہ کتنوں خوبصورت ہو، کتنوں پڑھا لکھا ہو، کتنوں پیسہ کماتا ہو، اگر انسانیت نہیں، شرافت نہیں، پیار نہیں، محبت نہیں، فریب نہیں، مروت نہیں، مودت نہیں، اخوت نہیں، ہمدردی نہیں، رحم دلی نہیں، تہذیب نہیں، کلچر نہیں، لحاظ نہیں، توقیر نہیں، تمیز نہیں، اخلاق نہیں، کردار سے خالی، طور و طریق سے خالی، رنگ ڈھنگ سے بالکل خالی ہو، ماں باپ کی عزت احترام ادب تعظیم سے کھوکھلا ہو، کریکٹر لیس ہو، نیچر لوز ہو، کریکٹر لیس اور نیچر لوز ہو تو سراسر بوال ہے، نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے، سر کا ٹینشن ہی ٹینشن ہے، بوجھل ہی بوجھل ہے، ہر وقت تفکرات کا باعث ہے۔ یہی حال ہے میاں بیوی سے لے کر استاد و شاگرد، مالک و ملازم، گرہست و نوکر، گرو و چیلا، دوست ساتھی، پارٹنرشپ وغیرہ وغیرہ، سب کے
امید ہے کہ ہماری بات سب کی سمجھ میں اچھی طرح آ گئی ہوگی. وہ لائک شیئر اور کمنٹ کر دیں اور پیج کو فالو کر دیں. السلام علیکم.